میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی، میری روح خداوند پر فخر کرے گی۔ حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے، میرے ساتھ خداوند کی بڑائی کرو، ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں۔ میں خداوند کا طالب ہوا، اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی۔ انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہ آئے گی۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ سب کا سواگت کرتا ہوں خداوند کے پیار میں، اور خدا کی اس محبت کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں جو اس نے خداوند یسوع مسیح میں ہم سب کے لیے ظاہر بھی کی ہے، دکھائی بھی ہے اور دی بھی ہے۔ اور کیسے مبارک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کے پیار کو پہچان کر، اپنی ضرورت کو مان کر اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں دیا، اور جو کچھ ان کی زندگی میں ہو گیا ہے اس کی وہ خوشی مناتے ہیں۔ ایک ایسا دن جسے بڑا دن کہتے ہیں، اس لیے کہ خدا نے ایک بہت بڑا کام ان کی زندگی میں کیا ہے۔ سب کو بڑا دن مبارک ہو، سب کے دلوں تک خدا کی محبت اور خوشی پہنچے، یہ میری دعا ہے۔ ایک دن ہے جسے دنیا میں لوگ بڑا دن کہتے ہیں۔ دن تو بڑا نہیں ہے، لیکن خدا نے اپنا دل دکھایا ہے دنیا کو جو بہت بڑا ہے۔ اس محبت کو ظاہر کیا جو انسان کی سمجھ سے بہت بڑی ہے، اور خدا نے ایک ایسا کام کر دکھایا ہے جس کی ضرورت ہر انسان کو ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے سے متعلق اس کے سلسلے میں، اس کے بارے میں 3 باتیں ہیں جو خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں۔ پہلی بات منادی ہے۔ موسیٰ سے لے کر یوحنا نبی تک تو کئی کتابیں ہیں، توریت ہے، زبور ہے، نبیوں کے صحیفے ہیں، نبیوں کی کتابیں، یہ ساری بائبل میں اس کے آنے کی منادی کی گئی ہے، خوشخبری سنائی گئی ہے کہ وہ آئے گا۔ دوسری چیز ایک معجزہ ہے جو خدا نے کیا ہے، جس ڈھنگ سے وہ اس دنیا میں آیا ہے اس کا ذکر ہم پڑھتے ہیں۔ انسان کی عقل کے بہت آگے ہے وہ بات، انسان کی عقل وہاں تک نہیں پہنچتی۔ بتا دیا گیا تھا کہ کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، کنواری حاملہ ہوگی، اور وہ جو روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوگا، خدا کا کلام جسم میں ظاہر ہوگا، وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ ایک معجزہ ہے، حیرت انگیز بات ہوئی ہے۔
جس ڈھنگ سے وہ دنیا میں آیا ہے، اس کی منادی ہے، ایک معجزہ ہے جو خدا نے کیا ہے۔ اور تیسری بات ایک مقصد الہی ہے، خدا کا مقصد ہے، وہ کیوں آیا ہے۔ جب لوگ اس بات کو دیکھتے ہیں، خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں، تو یہی نہیں کہ وہ حیرت زدہ ہوتے ہیں، تعجب کرتے ہیں، بلکہ ان کی اپنی زندگی میں ایک معجزہ ہوتا ہے، انہیں پہچان ہو جاتی ہے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ میں خدا کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کر رہا ہوں، بہت کچھ کر رہی ہوں، اور میں سمجھتا ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ وہ خدا کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، خدا اس سے خوش ہو کر تو مجھ پر رحم کرے گا، شاید میرے گناہوں کی معافی ہو سکے، مرنے کے بعد شاید مجھے آسمان پر جگہ ملے۔ لیکن جب انہیں ان تین باتوں کا پتہ لگتا ہے کہ اس کی منادی کی گئی ہے اور وہ اس دنیا میں آیا ہے، جسم میں ظاہر ہوا ہے، اور اس کا ایک مقصد ہے، تو جب وہ اسے پہچانتے ہیں تب پھر وہ خوشی مناتے ہیں اور کہتے ہیں اے خداوند، سب کچھ کرنے کے بعد بھی ایسا لگتا تھا کچھ ہوا نہیں، لیکن جب یہ یقین آ گیا کہ یہ سب کچھ تو میرے لیے کر رہا ہے، پیار کی وجہ سے، رحم کی وجہ سے، ترس کھا کے، تو پھر ان کی خوشی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ وہ مناتے ہیں بڑا دن، وہ اسے بڑا دن کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے برے دن جاتے رہے، وہ برے دن تھے، ہماری زندگی میں ایک بڑا دن آیا ہے جس میں خدا نے ہماری زندگی میں ایک بہت بڑا کام کیا ہے۔ میں خدا کے کلام میں سے آپ کو پڑھ کے سنا رہا تھا، زبور میں سے، وہاں ایک دعوت ہے کچھ لوگوں کی۔ یہ زبور 34 ہے، اس میں نے پڑھا تھا، اور خاص طور پر یہ حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے۔ جو لوگ حلیم ہیں، نمر ہیں، پکار رہے ہیں اسے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم پر رحم کر، کہاں جائیں ہم گناہگاروں کے لیے کوئی دروازہ ہے نہیں، کہاں جائیں اور کیا کر لیں۔ وہ حلیم ہے جو خوش ہوں گے، حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے۔ میرے ساتھ مل کر خداوند کی بڑائی کرو۔ جو اپنی زندگی میں برائی کرتے رہے ہیں، انہیں جب خداوند یسوع مسیح کی محبت اور قدرت کا تجربہ ہوتا ہے، وہ برائی کرنے والے پھر یہ کہتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہم اس کی بڑائی کریں، اپنی بڑائی نہیں، اپنی بڑائی نہیں، نہ کسی کے ساتھ کوئی برائی، نہ کوئی اپنی بڑائی، آؤ ہم اس کی بڑائی کریں، اس کے نام کی تمجید کریں۔ میں خداوند کا طالب ہوا، اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی۔ انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہیں آئے گی۔ آؤ ان لوگوں کے ساتھ مل کر بڑا دن منائیں جنہیں خداوند یسوع مسیح کا تجربہ ہوا ہے، اس سے ملاقات ہوئی ہے، ان کا ذکر ہے انجیل میں۔ ان کے ساتھ مل کر بڑا دن منائیں، کیونکہ جب میں ان کی یاد دلاؤں گا، آپ کو پڑھوں گا یہاں سے انجیل میں سے، تو اس دنیا میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے اور کہیں گے خدا نے یہی سلوک میرے ساتھ کیا ہے، یہ سلوک تو خدا نے میرے ساتھ کیا ہے، یہ بات تو میری زندگی میں ہوئی ہے۔ میں جو ٹٹولتا پھر رہا تھا، میں جس کی راہ ٹیڑھی ہو گئی تھی، میں جو جیتے جی مرا ہوا تھا، اپنی لاش اٹھائے پھر رہا تھا، وہ میرے پاس آیا ہے، آنکھیں کھل گئی ہیں، کمر سیدھی ہو گئی ہے، قبر میں سے نکال کر اس نے ایک خبر میرے ہاتھ میں دی ہے۔ کہاں میں قبر میں تھا جیتے جی، اب میرے ہاتھ میں ایک خبر ہے، خوشخبری ہے جو میں دوسروں تک پہنچاتا ہوں۔ ایسے لوگ بڑا دن مناتے ہیں، ان کے منانے کے ڈھنگ اور ہیں۔ شکر ہے خدا کا اگر آپ کے پاس ایسے وسیلے ہیں، اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں، کیوں نہ پہنیں، اچھا کھانا کھا سکتے ہیں، کیوں نہ کھائیں۔ لیکن آپ کو معلوم بہت دنیا میں ایسے، زیادہ دنیا میں بڑھتے جا رہے ہیں ایسے لوگ جن کے سامنے موت ناچ رہی ہے، خون بہہ رہا ہے وہاں،
لیکن وہ پھر بھی یہ کہیں گے خداوند تیرا شکر ہو، یہ جسم تو ہلاک ہو سکتا ہے لیکن تو نے میری روح کو بچا لیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں جا رہی ہوں، میں جانتا ہوں کہ میرے لیے آسمان پر جگہ تیار کی گئی ہے۔ ان کے بڑا دن منانے کا اور طریقہ ہوگا، ان کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو ہوں گے، اور ان کی زبان پر اس کا نام ہوگا یسوع امانویل، یسوع جو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، امانویل خدا جو ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ وہ اس طرح بڑا دن منائیں گے۔ لیکن آپ کو جیسی بھی توفیق ہے، جہاں بھی ہیں، بڑا دن مبارک ہو، خوشی منائیے، آپ شکر گزاری کیجئے۔ آؤ ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں۔ اور وہ کیسے پیارے لوگ ہیں جن کی یہ گواہی ہے، میں نے اس کی طرف نظر کی، انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، روشنی آ گئی ان کے اندر۔ وہ جو شرمندہ تھے آج شکر گزاری کر رہے ہیں۔ خدا کے کلام میں سے میں آپ کو سناتا ہوں۔ یوحنا کی انجیل میں ایک آدمی کا ذکر ہے، یوحنا کی انجیل اس کا 9واں باب۔ میں کہانی سناؤں گا آپ کو، آپ پڑھ لینا، اور میری کوشش یہ ہے کہ جو کچھ لکھا ہے اس سے میں تجاوز نہ، اس سے ادھر ادھر نہ جاؤں، جیسا لکھا ویسے ہی آپ کو بتاؤں گا، آپ اسے خود دیکھ لینا۔ یہ اندھا ہے، فقیر، جنم کا اندھا ہے، اس نے کبھی کچھ نہیں دیکھا ہے، کبھی خدا کے گھر میں داخل نہیں ہو سکا ہے یہ، کیونکہ اندھا ہے۔ وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ تیرے باپ دادا نے گناہ کیا اور تو نے گناہ کیا، اس لیے تو اندھا پیدا ہوا ہے، یہ تیری جگہ ہے، تو یہاں سے نہیں ہٹ سکتا، بھیک مانگ ساری زندگی، تیرے برے کرموں کی سزا تجھے مل رہی ہے۔ اور تو اور خدا یسوع مسیح کے شاگرد یسوع مسیح سے پوچھتے ہیں کہ کس نے گناہ کیا، تو دور تک جانتا ہے، ہمیں بتا، اس آدمی کا حال دیکھ، کیا برا حال ہوا ہے، یہ گناہوں کی سزا ہے، یہ اپنے پرانے کرموں کی سزا بھگت رہا ہے۔ کس نے کیا تھا گناہ، کیا گناہ کیا تھا؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا میں گناہوں کو ظاہر کرنے نہیں آیا ہوں، وہ گناہ کا زہر جو تم نے پی رکھا ہے اسے لینے آیا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے تم نے گناہ کیا ہے، دنیا والے تماشا دیکھنے کے لیے تیار ہیں، جب ظاہر ہو جائیں گے تمہاری تحقیر کریں گے، تجھ جانیں گے۔ میں اس لیے نہیں آیا، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ وہ سب کچھ لے لوں اور تمہیں وہ کچھ دے دوں جو انسان نہیں دے سکتا۔ کہ اس کی زندگی میں خدا کے کام ظاہر ہوں گے۔ اس کی گواہی یہ ہوگی کہ اگر خداوند یسوع مسیح نہ آتا تو ساری زندگی میں اسی احساس کے ساتھ مر جاتا، میرے ضمیر پر یہی بوجھ ہوتا کہ میں گناہ گار ہوں، خدا کا قہر مجھ پر ہے، میرے لیے کوئی امید نہیں، میں اس اندھیرے میں ہی مر جاتا۔ لیکن خدا کا شکر ہو، یسوع آ گیا اور اس نے خدا کا کام میری زندگی میں ظاہر کیا ہے۔ لوگ تو یہ جاننا چاہتے تھے کہ میرے باپ دادا نے کیا گناہ کیا ہے، ان کے کام کیسے تھے، پچھلے جنم کا اگر ہوں گے کام تو میرے پرانے کرم کیسے تھے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا میں وہ ظاہر کرنے نہیں آیا، میں تو خدا کا کام ظاہر کروں گا تیری زندگی میں۔ دیکھو یہ خدا کا کام ہے، اور دیکھو کس کے لیے ہے یہ خدا کا کام، اس کے لیے ہو رہا ہے جس کے کام ظاہر اگر میں نے کر دیے تو شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن میں کسی کے لیے شرمندگی پیدا کرنے نہیں آیا، یہ خدا کی محبت کی شان ہے جو میں تمہیں دکھانے آیا ہوں۔ منور ہو گیا وہ آدمی، نور آ گیا اس کی روح میں بھی، اور اب وہ یہ گاتا پھرتا ہوگا۔ اگر وہ نہ آتا تو میں اپنی زندگی میں یہی سوچتا ہوا مر جاتا کہ میرے برے کرموں کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ ان خدا کا شکر ہو۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو میرے اس بھائی کے ساتھ، جیسے میں اپنے اس بھائی کے ساتھ شکر گزاری کر رہا ہوں، اے خداوند تیرا شکر ہو تیری روشنی کے لیے، تجھ پر ایمان لا کر مجھے پتہ لگا ہے کہ وہ کام جو کوئی نہیں کر سکتا وہ تو گناہگار کی زندگی میں کر دیتا ہے، اسے دکھائی دینے لگتا ہے، وہ اپنی جگہ سے جہاں بھیک مانگ رہا ہوتا ہے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، وہ جو بھیکاری ہے وہ بھنڈاری ہو جاتا ہے۔ آؤ اس بھائی کے ساتھ مل کر خوشی منائیں، بڑا دن منائیں۔ اس کی زندگی میں ایک ایسا دن آ گیا
جسے اس نے کہا ہوگا یہ بڑا دن ہے، بہت بڑا کام خدا نے میرے لیے کیا، ایک بہن کے ساتھ آؤ بڑا دن مل کے منائیں گے۔ میری پیاری بہن، میری بہن، پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا، شیطان کا قبضہ اس کی زندگی پر ہو گیا۔ اس کا ذکر ہے لوکا کی انجیل کے 13ویں باب میں ہے، اس کا ذکر آپ پڑھ لینا۔ میری بہن کا حال ہے وہ، میری پیاری بہن کا حال۔ شیطان نے اسے جکڑ لیا، 1 سال کی بات، 2 سال کی بات، حال اس کا خراب سے خراب ہوتا چلا گیا۔ 18 برس سے اسے جکڑ رکھا تھا، کبڑی ہو گئی، وہ سیدھی نہیں چل سکتی تھی، نیچے ہی نظر تھی اس کی، اوپر تو اٹھا ہی نہیں سکتی تھی، زمین کے علاوہ اسے اور کچھ نہیں دکھائی دیتا تھا، آسمان کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتی تھی، صرف انہی چیزوں پر اس کا دھیان تھا جو اس زمین سے تعلق رکھنے والی ہیں، چال ٹیڑھی، نظر ان چیزوں پر جو قائم نہیں رہتی ہیں، اور جو رہتی ہیں تو ہمیں انہیں چھوڑنا پڑتا، وہ ہماری ہے ہی نہیں، اس قسم کی سی چال، لاچار، مجبور۔ سن لیا اس نے کہیں سے کہ کوئی آیا ہے، عبادت خانے میں کوئی آیا ہے، اس کے لیے لوگ کچھ کچھ باتیں کہتے ہیں، میں بھی جا کے دیکھوں گی۔ اسے معلوم نہیں تھا اس کی زندگی میں ایک بہت بڑا دن آنے والا ہے۔ چلی گئی وہاں، خدا یسوع مسیح نے اسی کو دیکھا اور کہا، پیچھے دور کھڑی تھی، باہر دروازے کے پاس ہی کھڑی ہوگی، وہ کبڑی تھی بیچاری، دیکھ بھی نہیں سکتی تھی، نیچے دیکھ رہی تھی، لیکن وہ جو اوپر سے آیا تھا اس نے اس کو دیکھا۔ یہ تو نہیں اوپر دیکھ سکتی تھی، لیکن وہ جو اوپر سے اتر کے آیا اس نے اسی کو دیکھا جو اوپر دیکھ نہیں سکتی تھی۔ ایسوں کو ڈھونڈتا ہے خدا۔ اس کی طرف سے دیکھ کے کہا، سامنے آ جا بیٹی، تو چھوٹ گئی، چھوٹ گئی، تو چھوٹ کیسے گئی؟ اس نے پھر اس کے اوپر اپنے ہاتھ رکھ دیا، کہا اتنے برسوں سے شیطان نے تجھے جکڑا ہوا ہے، میں ہاتھ رکھوں گا، اس کے ہاتھ جل جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، ہٹ جائے گا وہ وہاں سے، اب تیری زندگی پر اس کا قبضہ نہیں رہا، چھوٹ گئی تو، اب قبضہ میرا ہے، میرے پیار کا راج ہوگا تیری زندگی۔ سیدھی کھڑی ہو گئی، وہ سیدھی کھڑی ہو کے پہلی دفعہ اوپر کو دیکھا ہے اس نے، پہلی دفعہ ہاتھ اٹھا کے دیکھ کے کہا، واہ واہ، مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری زندگی میں اتنا بڑا دن آنے والا ہے، اب میں سیدھی چلوں گی۔ آؤ اس کے ساتھ خوشی منائیں۔ کتنے بھائی ہوں گے، کتنی بہنیں ہوں گی جو خدا کے حضور اس بات کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہماری راہ بہت ٹیڑھی تھی، شیطان نے ہمیں جکڑ رکھا تھا، سوائے اس دنیا کی چیزوں کے اور کسی اور چیز کے لیے ہماری زندگی نہیں تھی، بس یہی کہ مجھے دولت مل جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، ساری چیزیں جو اسی دنیا سے تعلق رکھتی ہیں، جنہیں چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، بس انہی کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کہتے یہ میرا حال تھا، میں تو ساری دنیا ہی پہ میری نظر تھی، اوپر کی طرف تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ کوئی اوپر سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جس دن اس نے مجھ پر نظر کی اور کہا، تو چھوٹ گیا، تو چھوٹ گئی، ایک بڑا دن میری زندگی میں آیا ہے، ایک بہت بڑا کام اس نے میرے لیے کر دیا ہے، وہ میری اس بہن کے ساتھ مل کر اور میرے ساتھ مل کر خدا ان کی تمجید کریں۔ آؤ بڑا دن منائیں، کیونکہ اس نے ہماری راہ سیدھی کر دی ہے، راستہ سیدھا کر دیا۔ کجروی تھی زندگی میں، اس کجروی کو دور کر دیا، ہر قسم کی کجی اور ٹیڑھا پن، غلط راستے، ان کی گواہی سننے کے لائق ہے۔ وہ بڑا دن منا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں خدا کا شکر ہے تو آیا اس دنیا میں، تیرا کلام جسم میں ظاہر ہوا، میں سنتا تھا، سمجھتا نہیں تھا، اب سمجھتا نہیں ہوں لیکن جانتا ہوں کہ تو نے میرے لیے اتنا بڑا کام کر دیا ہے۔ آؤ ان کے ساتھ مل کر بڑا دن منائیں، جو کہہ رہے ہیں کہ اس نے ہمارا راستہ سیدھا کر دیا۔ کہاں جا رہے تھے، کہاں پہنچ کے اس نے ہمیں کھینچا ہے اور ہمارا رخ دوسری طرف کر دیا، اس راستے پر ڈال دیا جو ہمیشہ کی زندگی کا راستہ ہے، جس کے لیے اس نے کہا ہے راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ اب ہم اس کی آواز پہچانتے ہیں، اس کی آواز سنتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ بہت بڑا دن ہماری زندگی میں آ گیا تھا، وہ دن مبارک ہو جب ہم نے اسے پہچان لیا تھا۔ ہم نے اپنے بھائی کے ساتھ خوشی منائی،
جس پر سے یہ بوجھ اتار دیا خداوند نے کہ تیرے برے کرموں کی سزا تجھے ملتی رہے گی، جو چاہے کر لے، تجھے اطمینان نہیں ملے گا، تو چھوٹ نہیں سکے گا۔ ہماری بہن کبڑی ہے، شیطان نے اسے جکڑ لیا، کمر توڑ کے رکھ دی، اس کی نیچے ہی دیکھ سکتی تھی، نیچے ہی دیکھ رہی تھی، لیکن وہ جو اوپر سے آیا ہے اس نے اسی کو دیکھا اور کہا تو چھوٹ گئی، اب سیدھی چل، اب اوپر کو دیکھ کے چل، اب میری طرف دیکھ۔ انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہیں آئے گی۔ ایک اور بھائی کا ذکر ہے لوکا کی انجیل میں ہی، 8ویں باب میں پڑھنا یہ آپ، یہ کہانی 8واں باب اور 36 آیت سے آپ 26 آیت سے پڑھنا۔ زندہ در گور، جیتے جی قبر میں، یہ آدمی جوان آدمی ہوگا، اس کے ماں باپ کا ذکر ہے، سب کچھ کر کے دیکھ لیا انہوں نے، لیکن وہ جو شیطانی طاقتیں جنہوں نے اسے جکڑ رکھا تھا وہ کسی کے قابو میں نہیں آ سکتی تھی۔ زنجیروں سے ڈکڑا تھا، زنجیریں توڑ دیتا تھا، رہتا تھا قبروں میں، اپنے آپ کو مارتا تھا۔ زندہ در گور، اس سے زیادہ بری حالت کیا ہوگی انسان کی؟ اپنے آپ کو مار رہا ہے، جیتے جی، گھر میں نہیں قبر میں رہ رہا، ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی مرا ہوا ہے۔ اس قسم کی حالت تھی اس کی، ننگا رہتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح اس کے قریب آیا تو ڈر گیا ہے، گھبرا کے کہتا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے۔ اس میں سے شیطان بولتے ہیں، کہتے ہیں ہم لشکر ہیں، ہم لشکر ہیں، تو ہمیں نہیں نکال سکتا، حجت کرتے تھے۔ لیکن یسوع مسیح کی کلام جو وہ کہتا تھا اس کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ وہ خدا کا کلام ہے جو جسم میں ظاہر ہوا ہے۔ اس نے کہا نکل جاؤ اس میں سے، اور نکل گئے۔ وہ جو قبروں میں رہتا تھا اس کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے، کپڑے پہن کر۔ لوگ حیران ہیں، تعجب کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، اور خداوند نے اسے ایک خبر دے دی کہ وہ کہتا تھا کہ مجھے اپنے ساتھ ہی رکھ لے۔ اس نے کہا نہیں، میں تجھے خوشخبری دے رہا ہوں، تو جو قبر میں رہتا تھا میں تجھے ایک خبر دے رہا ہوں، یہ خبر سن جا کے لوگوں کو، اور ان سے کہا خبر سنو، خوشی کی خبر سنو، میں جو مرا ہوا تھا دیکھو اس نے مجھے زندہ کر دیا ہے، میں جو جیتے جی مر گیا تھا مجھے اس نے زندہ کر دیا ہے، یہ خوشخبری سنو، وہ آ گیا ہے، اس کا نام یسوع ہے، اس کا نام امانویل ہے، یہ وہی ہے جس کے بارے میں موسیٰ نے کہا ہے، تمام نبی کہتے آئے ہیں، وہی ہے جو معجزانہ طور پر دنیا میں عجیب طریقے سے اس دنیا میں ظاہر ہوا ہے۔ یہ وہ ہے کہ جس کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم سے ملے، اور جس کے ساتھ اس کی ملاقات ہو جاتی اس کی زندگی میں ایک معجزہ ہو جاتا ہے، خدا کی محبت کا معجزہ، خدا کے پیار کا چمتکار۔ بڑا دن مناؤ گے آپ؟ نہ جانے کیسے کیسے بڑا دن مناتے رہے ہیں لوگ، کیسی کیسی شرمناک حرکتیں کرتے اس دن۔ خدا یسوع مسیح کے نام کی بدنامی ہوتی ہے۔ خدا کرے سمجھ میں آ جائے کسی کی اور وہ اس سے ملاقات کرے، اس کی آنکھیں کھل جائیں گی، اس کی کمر سیدھی ہو جائے گی، اسے وہ قبر میں سے نکال کے اپنی خدمت بخش دے گا۔ جہاں جائے گا لوگوں سے کہے گا آؤ دیکھو خدا نے کتنا بڑا کام کیا ہے، آؤ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بڑا دن منائیں، بڑا دن منائیں، دنیا کو بتائیں کہ خدا نے ہمارے لیے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ وہ دن تھا جب ہم اندھیرے میں تھے، شکر ہے اس دن کے لیے جب اس نے روشنی بخش دی۔ وہ دن جب ہماری راہ ٹیڑھی تھی، شکر اس نے راہ راست پر ہم کو چلا دیا۔ ایک وہ دن تھا کہ جیتے جی ہم قبر میں تھے، آج ہمارے پاس ایک خوشخبری ہے، سن لو سن لو۔ جس کے پاس بڑا دن کی خوشخبری ہے ضرور سناؤ، ضرور سناؤ۔ سن رہے ہیں لوگ، آ رہے ہیں اس کے پاس، اس کے نام کی تمجید ہو۔ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ،
اور اس خاص دن کے سلسلے میں، جسے بڑا دن کہتے ہیں، میں نے کچھ باتیں آپ کو یاد دلائی ہیں۔ ان سب کے پیچھے یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ آپ خدا کی نظر میں بہت قیمتی ہیں۔ انسان کو کچھ نہیں سمجھتا، جانور سے بھی زیادہ برا سلوک انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کی طرف دیکھیں جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ وہ اس دنیا میں آیا ہے اور اس نے کہا میں گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں۔ تباہ کرنے والے اور ہیں، تباہ کرنے والا گناہ ہے۔ گناہ برباد کرتا ہے انسان کو، اور گناہ انسانوں کو استعمال کرتا ہے۔ شیطان کی طاقت ہوتی ہے، وہ انسانوں کو استعمال کر کے ان لوگوں کو برباد کرتا ہے جنہیں خدا نے پیدا کیا ہے، پیار سے پیدا کیا ہے۔ لیکن جب خدا کا کلام اس دنیا میں آیا ہے، جسم میں ظاہر ہوا ہے، تو اس کے لیے یہ کہا گیا کہ خدا نے جہان سے محبت رکھی۔ یہ خدا کا کلام خدا کی محبت کا کلام ہے، خدا کی محبت کا کام ہے، اور جو اس پر ایمان لائے اس کی زندگی میں خدا کے عجیب کام ہوتے ہیں، اور جن کی زندگی میں خدا کے یہ عجیب پیار بھرے کام ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں خدا نے میرے لیے ایک بہت بڑا کام کیا ہے۔ ہر روز وہ اس بات کی خوشی مناتے، خداوند تیرا شکر ہو، جو کچھ کوئی میرے لیے نہ کر سکا وہ تو نے کر دیا۔ اور پھر خاص دن آتا ہے جب تمام دنیا کے ایمانداروں کے ساتھ مل کر وہ کہتے ہیں آئے خداوند، یہ وہ بڑا دن ہے جب تو نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا۔ خدا نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کی ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے اس وقت مسیح ہماری خاطر موا۔ اس بات کی خوشی منائی جاتی۔ آپ کے لیے، آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہ خوشخبری ہے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی طرف دیکھیں تو آپ کی اس کے پیار کی روشنی آپ کے اندر آئے گی، چاہے آپ کی حالت کیسی بھی کیوں نہ ہو۔ میں نے آپ کو سنا ہے کہ تو جیتے جی مرا ہوا ہے، قبر میں رہ رہا، کوئی کہے گا جی میں تو ویسے ہی جیتے جی مر رہی ہوں، واقعی میں مرا ہوا ہوں۔ آپ کے لیے خوشخبری ہے، وہ آپ کی زندگی میں ایسا کام کر دے گا کہ آپ دوسروں کو خوشخبری سنائیں گے۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے، آج کے دن کی برکت آپ کو اور آپ کی اولاد کو ملے، اور تمام دنیا پر خدا کا رحم ظاہر ہو۔ خدا کرے تمام دنیا میں خدا یسوع مسیح کی محبت کا پرچار لوگ سنیں، اس کے پاس آئیں اور بچ جائیں۔